جب میں مردم شماری کی ایک ٹیم کے ساتھ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، میرے ساتھ عملے کے متعلقہ لوگ بھی ہوتے تھے، تاہم بعض اوقات اندراج کا کام میں اکیلے بھی کر لیا کرتا تھا۔ اسی دوران میری ڈیوٹی بازار حسن میں لگ گئی، جہاں آج بھی بلبل ہزار داستان کے نام سے بلڈنگ قائم ہے۔ آفس کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق میں گھر میں مقیم لوگوں کی پہلے شناخت کرتا تھا کہ وہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں۔ اگر رجسٹرڈ افراد کے علاوہ کوئی دوسرے اس گھر میں موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھ گچھ کرتا کہ پہلے رہائشی کدھر گئے۔ سروے کے دوران میں نے گھر پر دستک دی، مگر کافی دیر تک جب کوئی باہر نہ نکلا تو جھنجھلا کر دوبارہ زور سے دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک 9-10 سالہ بچی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر رٹے رٹائے طوطے کی طرح کہنے لگی، ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس بچی کو دیکھ اور شفقت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا میں بھی وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور مردم شماری کے سلسلے میں آیا ہوں، گھر کے کسی بڑے کو باہر بھیجے۔ بچی کچھ سمجھی یا نہ سمجھی مگر دوڑ کر اندر چلی گئی۔ چند منٹ بعد ایک سہمی ہوئی خاتون دروازے پر نمودار ہوئیں۔ میں نے شائستگی سے سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا تو ان کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ کہنے لگیں، آپ اندر آ جائیے ورنہ ابھی یہاں بھیڑ لگ جائے گی۔ میں جھجکتا ہوا اندر چلا گیا۔ نہایت سادہ سا کمرہ تھا، خاتون بھی بازار حسن کی نہیں لگتی تھیں۔ جب میں نے ان کے گھر کے افراد کی تفصیل مانگی تو کہنے لگی، بھائی مجھے یہاں آئے ہوئے 2 سال ہی ہوئے ہیں، اس سے پہلے اس گھر میں کون مقیم تھا مجھے معلوم نہیں۔ اگر چاہیں تو میں ایک عورت کا نام بتا دیتی ہوں، آپ یہ معلومات ان سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے کوئی ایسی مشکل کھڑی نہ ہو جائے کہ یہ ٹھکانہ بھی مجھ سے چھن جائے۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کیا یہ گھر آپ نے کرائے پر لیا ہوا ہے؟ اس خاتون نے، جس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی، ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، میں آپ کو ساری حقیقت بتائے دیتی ہوں کیونکہ آپ مجھے بھلے مانس انسان لگ رہے ہیں۔ میں ایک کھاتے پیتے اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ والدین کا میرے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ میرے چچا بے اولاد تھے، انہوں نے میری پرورش کی۔ وہ سخت مزاج آدمی تھے، چچی بھی ان سے ڈری سہمی رہتی تھیں۔ میں 5ویں کلاس کے بعد آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر چچا نے اجازت نہیں دی۔ چچی اچھی خاتون تھی، انہوں نے چچا کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور 15 سال کی عمر میں میری شادی ایک خوشحال گھرانے میں کر دی۔ شادی کے بعد زندگی اچھی گزرنے لگی، 4 بچے ہوئے۔ اس دوران میرے چچا اور چچی حج پر گئے تو ٹریفک کے ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میکے میں اب میرا کوئی نہیں رہا تھا، سسرال بھرا پڑا تھا، سب کا مشترکہ کاروبار تھا۔ میرے بچے اچھے سکول میں زیر تعلیم تھے کہ قدرت نے ایک بار پھر میرا امتحان لیا۔ میرے شوہر کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا اور 1 سال کے اندر ہی وہ ہم خب کو روتا ہوا چھوڑ گئے۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے کچھ عرصے تو بچوں کی ناز برداریاں کی، میرا بھی خیال رکھا۔ اس دوران بہانے بہانے سے مجھ سے مختلف دستاویزات پر دستخط کرواتے رہے۔ پھر ایک دن مجھے بلا کر کہا، اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ تمہارا شوہر تم لوگوں کے نام کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ ہم تمہارا اور بچوں کا خرچہ زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا، کافی واویلا ہوا، منتیں ترلے بھی کر لیے۔ ان کے دیگر رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالا تو انہوں نے بتایا کہ تم نے جن دستاویزات پر دستخط کیے تھے اس کی روح سے تمہارا حصہ وہ تمہیں دے چکے۔ میں ان پڑھ تھی، ان کی چالیں میری سمجھ میں کیسے آ سکتی تھیں؟ اور پھر ایک روز بچوں کی آپس کی لڑائی کا بہانہ کر کے انہوں نے صبح بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے شوہر کے ایک دوست اس علاقے سے 2-3 کلومیٹر دور رہتے تھے۔ میں نے رکشہ پکڑا اور انہیں اپنی کہانی سنانے ان کے گھر جا پہنچی۔ ان کی بیوی میرے شوہر کے انتقال پر گھر آئی تھیں اور کہا تھا کوئی پریشانی ہو تو ضرور بتانا۔ اسی تسلی اور آس پر ان کے گھر گئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ لوگ 6 ماہ پہلے کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، چند 100 روپے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ بچوں کا پیٹ خالی تھا، انہیں چھولے چاٹ کھلا کر آگے چل پڑی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کدھر جا رہی ہوں۔ یہاں تک پہنچی تو بچے تھک چکے تھے۔ مجھ میں بھی ایک قدم بڑھانے کی سکت نہ رہی تو ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ شام سر پر آ گئی لیکن مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔
बार बार रोना आ रहा था। रात कहाँ और कैसे बसर करूंगी, बच्चों को कब तक भूखा रखूं। वो बेचारे भी बेहद डर गए थे, कभी रोते कभी खेलने लगते। इसी असना में एक औरत मेरे पास आई और कहा, मैं बहुत देर से तुम्हें अपने घर की खिड़की से देख रही हूँ। शायद तुम लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तुम कहाँ से आई हो? क्या सास ने घर से निकाल दिया है? मैंने इकरार में सर हिला दिया, क्योंकि अब मुझे हर हाल में रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना दरकार था। वो कहने लगी, कुछ देर बाद यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बाकी बातें वहीं होंगी। घर पहुंचकर मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी। उसने मेरा हाथ धुलवाया, बच्चों को और मुझे खाना दिया और खुद बाहर चली गई। कुछ देर बाद आई तो उसके साथ चंद औरतें भी थीं जिन्हें वो मेरे बारे में सब कुछ बता चुकी थीं। सब ने बारी बारी मुझे गले लगाया, तसल्लियाँ दी। फिर उनमें से एक बड़ी उम्र की खातून ने कहा, ये बाजार हुस्न है, अगर तुम रजामंद हो तो हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ के साथ पनाह भी देंगे, मगर तुम्हें यहाँ बड़ी राजदारी से रहना होगा। तुम्हारे रिश्तेदारों को भिनक पड़ जाए और तुम्हारे लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने फौरी तौर पर उनकी पनाह में रहना कबूल कर लिया। उन्होंने मुझे रहने के लिए न सिर्फ अपने घर के करीब ये खाली घर दिया, बल्कि मेरा सारा खर्चा बर्दाश्त करने की जिम्मेदारी भी ले ली। हर महीने राशन का सामान बाकायदगी से डलवाती हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही हैं। उनका कहना है कि जब तक बच्चे कुछ बड़े नहीं हो जाते यहीं रहो। बच्ची के बारे में खास हिदायत कर दी कि इसे फ़िलहाल घर से बाहर ना निकलने दो, कहीं के यहाँ लोग अच्छे नहीं रहते। इसके लिए हम किसी टीचर का बंदोबस्त करवा देंगे जो उसे घारी में तालीम देगी। वो दुखी खातून 2 साल से बाजार हुस्न की बदनाम औरतों की बेलौस खुफिया मदद से उन्हीं के दरमियान अपने बच्चों के साथ इज़्ज़तदाराना ज़िंदगी गुजार रही थी। ये दास्तान सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे ऐसे लगा मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। बिलाशुबा इस माशरे में ऐसी ख़वातीन भी हैं दुनिया जिन्हें बद किरदार कहती हैं, लेकिन दर हकीकत उनके दिलों में खिदमत इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से इंसानियत अभी जिंदा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।